ناظرین، قرن اولا یعنی امت مسلمہ کا وہ 800 سالہ سنہری دور جب انہوں نے اپنے ہزاروں وجود جنم دی، جن کا کام بعد میں یورپ کے کئی سائنسدانوں کے لیے وجہ شہرت بنا۔ ناظرین، ان میں ایک نام ابو عثمان جہاز بھی ہے، جس نے کئی سو سال بعد چارلس ڈارون کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا، اور خود امت مسلمہ کا یہ گمنام ہیرو ہمیشہ کے لیے وقت کی دھول میں غائب ہو گیا۔ خواتین و حضرات، کوئی نہیں جانتا تھا کہ عراق کے شہر بصرہ کے کنارے غربت کی لکیر کے نیچے پلنے والا یہ نوجوان دنیا کو ایک عظیم تیوری سے نوازے گا۔ جی ہاں، تیوری آف ایولیوشن، وہ تیوری جو چارلس ڈارون کی پہچان بنی، وہ تیوری جو اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بالکل غلط تصور کی جاتی ہے، وہ تیوری جو انسان کو آدم کی اولاد کے بجائے کسی بندر کی اولاد بتاتی ہے۔ اس تیوری کا بانی چارلس ڈارون نہیں بلکہ ایک عظیم مسلمان سائنسدان ابو عثمان جہاز ہے، جن کی شخصیت کو ابن سینا، ابن حزم، الغازی اور تقریباً تمام یورپ اور عرب مسلمان سائنسدان تسلیم کرتے ہیں اور ان کی تیوری کو قابل قبول قرار دیا ہے۔ خواتین و حضرات، یقیناً اب آپ کی چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا ہوگا۔ چارلس کی پیروکار اور اس کے مخالف سب پریشان ہوں گے کہ یہ کیا بیان کیا جا رہا ہے۔ تو جناب، اصل کہانی شروع کرتے ہیں۔ میں ہوں حسن البنا اور آپ دیکھ رہے ہیں سیریز ہیروز آف اسلام۔ اس سیریز کا مقصد مسلمانوں کو اپنے قدیم اور جدید ہیروز سے متعارف کروانا ہے۔ خواتین و حضرات، مسلمان جب دنیا فتح کرنے کے لیے نکلی تو قدرت نے بھی اپنی نشانیاں یعنی کھول کر دکھانے کا فیصلہ کیا، اور دوسری طرف مسلمان بھی ان نشانیوں کو ڈیکوڈ کرنے کے لیے انتہائی مہارت سے اعلیٰ سطح کے دماغ فراہم کر رہے تھے، اور منظم سیاحت، پرجوش جستجو اور چھوٹی سے چھوٹی، بڑے سے بڑی چیز پر غور کرنے والے پراسرار وجود جنم دے رہے تھے۔ اور اسی طرح کے بے شمار کتابیں مسلمان نوجوانوں میں کائنات کا ایک ایسا سحر انگیز تخیل ابار چکی تھی کہ سیاحت مسلمانوں کا محبوب مشغلہ بن گیا۔ یوں اس مشغلے کے ذریعے رب کائنات نے جو پہلا سوال مسلمان نوجوانوں کے سپرد کر دیا وہ یہ تھا کہ دنیا کے مختلف لوگوں کے رنگ اور خط و خاص ایک دوسرے سے جدا کیوں؟ عرب کے اونٹ، بیڑی، شتر مرغ سبزیاں ہے، جبکہ افریقہ میں یہ سب جاندار سفید کیوں ہے؟ اس طرح بیڑے، کتے اور لومبڑ بظاہر تو ایک جیسے ہیں، لیکن ان میں کچھ فیچر کیوں مختلف ہے؟ اس کے علاوہ مشرق کے کتے اور بیڑی مغرب کے کتے اور بیڑیوں سے بالکل مختلف ہے، ایسا کیوں ہے؟ اس طرح جاندار بھی کئی اقسام کی کیوں ہے؟ کچھ جاندار دوسرے علاقوں میں جا کر زندہ کیوں نہیں رہ پاتے؟ یا پھر کچھ جاندار ہمیشہ کے لیے ختم کیوں جاتے ہیں؟ اس طرح خواتین و حضرات، ہم آدم کی اولاد ہیں اور ایک آدمی سے صرف ایک ہی نسل پیدا ہو سکتی ہے، کالی یا گوری، جبکہ دنیا کے ہر علاقے کے لوگ کالے، سفید یا پھر درمیانی کیوں ہے؟ اس طرح کچھ علاقوں کے لوگ بے انتہا مضبوط تو کچھ علاقوں کے لوگ کمزور کیوں ہے؟ اور اس طرح کچھ علاقوں کے لوگ درمیانے قد والے اور کچھ علاقوں کے لوگ لمبے قد والے کیوں ہے؟ اگر یہ سب آدم کی اولاد ہے تو ان کو ایک جیسا ہونا چاہیے تھا۔ خواتین و حضرات، مسلمانوں کو سیاحت کے نقطہ عروج پر اس سوال کا شدت سے سامنا ہوا۔ یوں بغداد، اسپین، قاہرہ اور پوری دنیا کے مسلمان مدارس میں یہ سوال موضوع بحث بن گیا۔ خواتین و حضرات، چونکہ مسلمان اس وقت دنیا میں ایک ایسی پاور بن چکی تھی جن کے سامنے تعدیر ٹیکنا ممکن نہیں تھا، لہٰذا یہ سوال بھی زیادہ وقت اپنا الجھاؤ نہ رکھ سکا اور دنیا کے عظیم ذہنوں نے اسے عالمی تیوری میں بدل دیا، ایک ایسی تیوری
جو آدمی بگڑی ہوئی صورت میں دنیا پر چائی ہوئی ہے. جی ہاں، تھیوری آف ایولیوشن. خواتین و حضرات، اگلی ایپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ اس تھیوری کا بانی کون تھا اور پھر اس تھیوری کو اپنے نام کس نے کر لیا تھا. ہمارے اگلے ایپیسوڈ کے لیے آپ سب سے ایک درخواست ہے، ایک ریکویسٹ ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل حسن البنا نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور جو بیل کا آئیکن ہے اس پر ضرور کلک کریں. جزاکم اللہ خیر.